لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کا ظاہری مرکز اس دنیا کو تخلیق کیا اور اس دنیا کا دولہا انسان کو تخلیق کیا. یہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو اس وقت کو جب کہا تمہارے رب نے انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، خلیفہ اپنا نائب، فی الارض، ابھی زمین پر انسان نہیں ہے. کئی جگہوں پر اس واقعے کا مختلف انداز سے تذکرہ ہے. اور پھر آگے کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے ابھی وہ بھی آتی رہتی ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر فرشتوں کو حکم ہونا کہ سجدہ کرو، اور پھر سجدہ کرنے میں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، چونکہ فرشتہ تو نہیں تھا مگر فرشتوں کے ساتھ رہنے والا تھا، تو گویا آدمی بھی تو اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہی پکارا جاتا ہے. لہذا جب سب کو کہا سجدے کے لیے تو اس کو بھی حکم تھا، نہیں کیا سجدہ. جس پر اللہ رب العزت نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے نکال دیا اور اس کو مردود قرار دیا. مردود سمجھتے ہو؟ مردود رد کیا گیا، مردود مقبول جس کو قبول کیا گیا، مردود جس کو رد کر دیا گیا، جس کو اردو میں کہتے ہیں مسترد کر دیا گیا. اللہ تعالی نے اسے مردود کر دیا. پر شیطان، بقول ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، سارے علماء سے بڑا عالم تھا، اس لیے کہ ساری کتابوں کا جاننے والا تھا، سب اس کے سامنے اتری. اور یہ بھی فرمایا ہے، تھانی کی بات نقل کی ہے، سارے عارفوں سے، ہم کہتے ہیں نا عارف باللہ، اللہ کا پہچاننے والا، یہ تو بڑا بزرگ ہے، فرمایا سارے عارفوں سے بڑا عارف تھا، اللہ کو خوب جانتا تھا. جتنے دنیا میں عبادت کرنے والے ہیں سارے عبادت گزاروں سے زیادہ عابد تھا، بڑی عبادت کی ہے. کہتے ہیں کوئی چپا ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو.
عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، اور عابد بھی تھا۔ ایک چوتھی عین ہے جس سے وہ محروم تھا۔ وہ کون سی عین ہے؟ وہ عاشق نہیں تھا۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ ارے آپ تو اس غریب آدمی کو، جو غلام ہے، اس کو آپ اتنا اپنے پاس بنا کر رکھتے ہیں۔ ہم وزیر ہیں، ہم آپ کے مشیر ہیں، ہم آپ کو مشورے دیتے ہیں، آپ کی باتوں کو پورا کرتے ہیں۔ آپ نے ہماری عقل سمجھ دانائی کو دیکھ کر کے تو ہمیں قریب کیا، لیکن ہم وزیروں سے زیادہ اہمیت آپ اس غلام کو دیتے ہیں۔ میں نے کہا چل، تو ہم پھر کر لیں، امتحان لے لیں؟ کہا لے لیں۔ بہت قیمتی ایک ہیرا لا کر رکھا دربار میں، اور ہتھوڑا دیا، اور وزیر کو کہا کہ توڑو۔ وہ وزیر جو کہتا ہم تو بہت عقل مند ہیں، ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے آپ نے ہم کو وزیر بنایا، یہ تو غلام ہے، کہ اب توڑو اس کو۔ کہ نہیں نہیں، ہم پتا ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اتنا قیمتی ہیرا کیسے توڑیں گے؟ ایک دو تین سارے وزیر آئے، سب نے انکار کیا، نہیں کرتے ہم۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے عقل کا امتحان لے رہے ہیں۔ اب آخر میں باری کس کی آ گئی؟ اسی غلام کی۔ اسی غلام کی، ایاز کی باری آ گئی۔ تو محمود نے کہا کہ ہاں لو بھیا، اب آپ کی باری ہے، یہ ہتھوڑا لو اور یہ ہیرا توڑو۔ اس نے ہاتھ میں ہتھوڑا لیا، توڑ دیا۔ وزیروں نے کہا دیکھا، ثابت ہو گیا نا ہم کتنے عقل مند ہیں، ہم نے اس ہیرے کی قیمت کو جانا۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس غلام کو کہ ہیرا کتنا قیمتی، سے توڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا ایاز دیکھو، تمہارے متعلق یہ بات ہو رہی ہے کہ تم اتنے بیوقوف ہو کہ تم نے ہیرا توڑ دیا بغیر سوچے سمجھے، جواب دو ان کو۔ تو کہتے ہیں بادشاہ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ تو یہ تھا کہ آپ کا حکم ہوا ہیرا توڑو، میں ہیرا توڑ دیتا، اور ایک یہ ہوتا کہ میں اس ہیرے کو چھوڑ دیتا کہ قیمتی بہت ہے، اور آپ کا حکم توڑ دیتا۔ تو عاشق اپنی عقل نہیں لڑاتا، عاشق کیا کرتا ہے؟ کہے کو پورا کر دیتا، سوچا سمجھے بغیر۔ جس نے حکم دیا ہے بس اس کے بعد کچھ سوچنا نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے یہ شیطان سے یہ گڑبڑ ہوئی، اس نے عشق کے بغیر بجائے اپنی عقل لڑائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، اور عالم بھی تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو فوراً سجدے میں گر پڑتا، عاشق نہیں تھا، اپنی عقل لڑائی۔ ارے خلقتنی من تین خلقتہ من تین وخلقتنی من نار۔ ارے بھائی، ہمیں جو آپ نے پیدا، اللہ آپ نے ہمیں جو پیدا کیا وہ تو آگ سے، آگ کی شعلیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، اور یہ تو مٹی سے پیدا کیا، یہ تو نیچے کی طرف جاتی۔ ہر حال میں ہر آدمی اس کا فیصلہ کرے گا، ہر شخص اس کا فیصلہ کرے گا کہ مٹی سے آگ بہتر ہے۔ تو یہ بہتر چیز کمتر چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ یہ عقل لڑائی پر تھا۔ میں نے کہا عارف تھا، پہچانتا تھا رب کو۔ مردود ہو گیا تو پہچانتا تھا کہ اللہ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتے۔ جیسے ہم انسان ہیں نا، ہمیں غصہ آ جائے تو عقل ختم، اجی غصے میں یہ کر دیا، سوری سوری سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ اس شیطان کو یہ ملعون بھی ہے، مردود بھی ہے، ایسی سمجھ تھی، اللہ کی صفات کو اتنا پہچانتا تھا کہ اس وقت بھی یہ جانتا تھا کہ اللہ غصے میں تو ہیں، لیکن اللہ غصے میں اللہ کی صفات پر غالب نہیں آتا اللہ کا غصہ۔ لہذا کہنے لگا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت تو دے دیں۔ اور اللہ کبھی اپنے سے مانگنے والے کو منع نہیں کرتا، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔
قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ مجھے ذرا مہلت دے دے قیامت تک کی. اللہ نے مہلت دے دی. جب مہلت مل گئی تو پھر اس نے اپنے ارادے کو ظاہر کر. قال، جو ابھی ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، فبعزتک، قسم آپ کی عزت کی. دیکھو کیسا پہچانتا تھا اللہ کی بڑائی کو. جان رہا ہے کہ قسم تو اللہ کی نکال دیا گیا ہے، رندے درگاہ ہو گیا ہے. فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، یہ آدم کی ساری اولاد سب کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے وہ جو مخلص ہے. ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ جب یہاں مجلس شروع کی تو مسجد بھی چھوٹی تھی، سمجھو 75% یا 80% اس کا 80%، باقی بعد میں بڑی. تو مسجد کا وہ کونا، وہ اصلی پرانا کونا ہے جو ہمارے بائیں طرف ہے. اس کونے میں حضرت کی مجلس ہوتی تھی، اور حضرت بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے تھے، مختصر باتیں فرماتے. تو اکثر ایک حدیث حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے تھے کہ میں نے یہ حدیث حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے. دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے. فرمایا کہ یہ حدیث بات بیان کرتے تھے، الناس کلہم ہالکون، انسان سارے کے سارے ہلاک ہو جانے والے. الناس، جو جتنے لوگ ہیں، کتنی آبادی ہے بابا اس وقت؟ میرا خیال ہے کیا کہتے ہیں، 8 کروڑ کہتے ہیں، 8 ارب کہتے ہیں. کلہم ہالکون، سب ہلاک ہو جانے والے ہیں. تو یہ تو پکا ہے نا کہ کتنا پونے 7 ارب تقریباً کافر ہیں. جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو شک نہیں ہے کہ کفر تو ہلاک کر دینے والا ہے. وہ الہاد ہو، وہ شرک ہو، وہ کفر ہو، تینوں چیزیں تو ہلاک کر دینے والی ہے. بچ گئے 1.25 ارب مسلمان، تو ان 1.25 ارب مسلمانوں میں سے اللہ کی مان کر چلنے والے کتنے ہیں؟ تو ہلاکت میں تو پڑیں گے. اور جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں وہ اپنے ماننے میں کس حد تک اللہ کی تمام جو اللہ کی چاہت ہے اس کو پورا کرتے ہیں. جیسے نماز پڑھنے والا کیا ویسے پڑھ لیتا ہے جیسے نماز پڑھنی چاہیے. تو بے شک یہ حضرات جن کا میں نے آخری 2 تذکرہ کیا، یہ کچھ بھگتنے کے بعد جنت میں آ جائیں گے، لیکن ہلاکت میں تو پڑے. الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سوائے ان لوگوں کے جو جانتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کس موقع کے کیا ہیں. ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پر اس وقت اللہ رب العزت کا کیا حکم ہماری طرف متوجہ ہے، اس کو جانتے ہیں، معلوم کیا ہے، سیکھا ہے، جاننے والوں سے پوچھا ہے. جو رشتہ دار کی بات نہیں، جاننے والے جو اس کو جاننے والے ہیں کہ احکامات خداوندی ہیں کیا، ان سے اس کو سیکھ لیا ہے. الناس کلہم ہالکون الا، سوائے عالمون، جو جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس وقت کیا احکامات عطا فرمائے ہیں. اور آگے فرمایا العالمون، یہ جتنے جاننے والے ہیں دین کے، کلہم ہالکون، سب ہلاکت میں پڑ جائیں گے. الا العاملون، سوائے ان کے جنہوں نے اس جانی ہوئی چیز پر عمل بھی کیا ہے. جانا تو خوب، میں کبھی کبھی افسوس کرتا ہوں نا کہ اس وقت امریکہ کے اندر ڈگری دی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری، پی ایچ ڈی ماسٹرز بھی بیچلرز بھی دی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دی جا رہی ہے ہائیسٹ لیول.
پی ایچ ڈی کی ڈگری جا رہی. کیا ڈگری ہے یہ؟ پی ایچ ڈی ان اسلامک اسٹڈیز. آپ کو کسی نے پڑھایا؟ کہا وہ فلانا پروفیسر. وہ تو یہودی ہے. کہا یہودی تو ہے مگر قرآن کو جانتا ہے, حدیث کو جانتا ہے, فقہ کو جانتا ہے کرسچن ہے, عیسائی ہے, لیکن جانتا ہے. العالمون, میں بھی نیچے نہیں اترنا چاہتا کہ مسلمانوں میں سے کتنے ایسے ہیں. العالمون کلہم ہالکون الا العاملون, جو اس پر عامل بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, ورنہ ہلاکت ہے. العاملون کلہم ہالکون, یہ عامل بھی جو ہے نا, جو عملیات, عامل اللہ معاف فرمائے, عملیات کی طرف میری زبان چل گئی. عامل یعنی دین پر عمل کرنے والے, یہ بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے الا المخلصون. یہ ہے وہ بات جو عرض کرنی تھی. ابھی ہم نے آپ سامنے جو آیت تلاوت کی, الا عبادک, کس کو نہیں بہکا سکوں گا؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین, تمام جتنے ہیں, اجمعین تمام, کوئی علاقہ, کوئی قوم, کوئی پیشہ, کوئی عمر نہیں, تمام کو بہکاؤں گا, اغوا کروں گا. بلکہ دوسری آیت میں اس طرح کیسے کو حافظ صاحب, قال رب بما اغویتنی لازینن لهم الارض, یہی ہے فی الارض نا, ولاغوینہم اجمعین. اس کے بعد پھر وہی والی اس آیت میں جو تھا, اب یہاں الا عبادک منہم المخلصین. آپ نے میرے لیے تو حالات ہی کر, مجھے تو مردود کر دیا. بما اغوی, اس لیے چونکہ آپ نے مجھے کر دیا, میرا تو کام خراب ہو گیا. لازینن لهم فی الارض, ان کے لیے میں دنیا کو مزین کر دوں گا. کیسے بہکائے گا؟ ہاں, بعض مفسرین نے لکھا گناہوں کو مزین کر دوں گا, ہے نا, گناہ مزین ہو گئے. کیسے زینت ہے, ایک آدمی دوسرے کو فخر سے کہہ رہا ہے, ارے تمہارے پاس یہ والا ہے, میرے پاس تو بالکل لیٹسٹ ماڈل کا ہے. پتہ ہے اس کے پکسل کتنے ہیں؟ پکسل سے کیا ہوتا ہے؟ سوائے یہ کہ تصویر اور شارپ ہو جائے. گناہ کو ایسا مزین کیا ہے کہ وہ دوسرے پر اس گناہ پر فخر کر رہا ہے کہ میں نے ایسا والا لیا ہے جس میں تصویر اور شارپ ہو کر آتی ہے اور بڑی اس کی وضاحت کے ساتھ آتی ہے. یہ تو ایک مثال دے دی صرف سمجھنے کے لیے, کہ لأزینن لہم فی الارض. مفسرین نے دونوں باتیں لکھ دی. یہ تو دنیا بھی مزین ہو کر کے آ گئی, ایسی مزین ہوئی, ایسی مزین یعنی مزین بولے زینت, سنگار, زیبائش, آرائش ایسی کر دی, ایسی زینت والی بنا دی اس دنیا, ایسی اس کے اندر لبھانے والی چیزیں کہ اب آخرت یاد ہی نہیں آتی. صبح اٹھے تھے, رات سونے تک چلے گئے, کسی وقت میں بھی اپنی قبر یاد نہیں آئی. اور قبر یاد نہ آنے کا مطلب کیا ہوا؟ الجھ جاؤ دنیا میں. جب قبر یاد نہیں تو قبر کی تیاری کون کرے؟ جب آخرت یاد نہیں تو آخرت کی تیاری میں کون لگے؟ تو اس آیت میں اور کھل کر بیان کیا کہ ہم تو کیسے بہکائیں گے, ہم دنیا کو ان کے اوپر ایسا مزین کر کے پیش کریں گے کہ ان کو پھر یہ سب چیزیں یاد نہیں آئیں گی. جب وہ ان چیزوں کو بھول جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لغوینہم اجمعین, پھر ہم سب کو ہم پھر اغوا کر لیں گے. اغوا سمجھتے ہو نا؟ ہاں, اچک لیں گے. رستے میں چلے جا رہے تھے, اچک لیا, پکڑ لیا. راہ سے جس راہ پہ چل رہے تھے وہ راہ تو ختم ہو گئی, اس کو اغوا کر لیا گیا. تو شیطان ایسے ہمارے رستوں میں بیٹھا ہوا ہے, کیسے ہم غافل ہو اور ہمیں اغوا کر کے لے جاوے.
الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو اخلاص والے ہیں۔ آپ حضرات نے مخلصین تو بہت سنا ہوگا، مخلصین ذرا کم سنا ہوگا، سنا ہوگا تو غور نہیں کیا ہوگا۔ مخلص اور مخلص یہ فرق ہے۔ ایک ہے مخلص، اخلاص والے، ہدایت کے چراغ، خالص اللہ کے لیے کر، الا للہ الدین الخالص۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مال میں سے کچھ صدقہ کرتا ہوں اور کبھی کوئی اور نیک کام کرتا ہوں، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، پر ساتھ ایک اور جذبہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو مجھے نیک سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ صرف ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں جو ان کے لیے کی جائے، جو آدمی کسی کو اور کو اس میں شریک ٹھہرا لے پھر وہ مقبول نہیں ہوتی۔ الا للہ الدین الخالص، ہاں اللہ تو خالص دین والا چاہتے، خالص۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے، اور اخلاص نہیں ہے تو مارے جائیں گے، پھر کچھ قبولیت نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ وہ حج ہے، وہ قربانی ہے، وہ نماز ہے، یہ جائے کہ چھوٹی چھوٹی ہماری معاشرت اور معاملات کی چیزیں جب وہ قبول نہیں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسے قبول؟ آدمی نے خرچ کیا نا لاکھوں، ابھی تو کتنا ہو گیا، 8 لاکھ ہو گیا، اب تو تازہ ہے، حج والے 8 لاکھ ہو گئے تقریباً، 11,65,000، چلو آپ نے 1000 والا ہی بتا دیا، بتاؤ ذرا، اتنا خرچ کیا، گھر چھوڑا، یا بیوی کو لے کے گئے تو کم از کم بچے چھوڑے، رستے کی تکلیف الگ، وہ جو جدہ میں کبھی کبھی ایئرپورٹ پہ ہو جاتے، پھر حج کے دوران کا آنا جانا، اس کا رش، پیشاب پخانے کا کبھی روکنا، کبھی اس کے لیے پریشان ہو کر پھر، یہ سب مجاہدے الگ، ان سب کے باوجود اگر اخلاص نہیں ہے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ساری مشقت، سارا مجاہدہ، سارے پیسوں کی قربانی سب منہ پہ ماری جائے گی، کیوں؟ اخلاص نہیں تھا۔ اس لیے حج کیا تھا کہ اللہ خوش ہو جائے، لیکن اس لیے بھی ساتھ ساتھ ایک جذبہ تھا کہ لوگ کہیں گے بھاجی ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، چوائس کو کیا کہیں گے، یہ چوائس کی چیز نہیں ہے، یعنی اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ اخلاص ہو یا نہ ہو، نہیں، یہ شرط ہے، شرط، اور ایسی شرط کہ جس کے بغیر وہ عمل قبولیت کو پہنچتا ہی نہیں ہے، یہ ہے مخلص، جو اپنے تمام اعمال، افعال، اقوال، یہاں یہ جو قلب کے اندر جذبات، ان سب کو خالص کرتا ہے اللہ کے لیے۔ لیکن جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی، جو ہم نے اپنے شیخ مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ سے کئی دفعہ سنی، ابتدائی زمانے میں اس حدیث کو اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ یہ حدیث اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آج ہم تو اپنی نمازیں پڑھ کر مطمئن ہیں، اور کتنے ایسے جو نمازیں نہ پڑھ کر مطمئن ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو دین کی موٹی موٹی بنیادی باتوں کو نہ جان کر پھر بھی مطمئن ہیں، ہاں، پھر بھی مطمئن ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو اکثر بیان فرماتے تھے، اور اسی لیے بیان فرماتے تھے اخلاص۔ لیکن مسئلہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہاں مخلصین نہیں ہے، کیوں؟ الناس کلهم ہالکون، پھر العالمون کلهم ہالکون، پھر عاملون کلهم ہالکون، پھر العاملون کلهم ہالکون الا المخلصون کہہ دیتے
تو ہم مطمئن ہو جاتے کہ ہم اللہ کے لیے چیزیں کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. اور کہا جیسے ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہو تو ہم کہتے ہیں نماز مکمل کرو. کیوں؟ نہ توڑو نہیں، نماز مکمل کرو. اور اگلی دفعہ اس لیے نہ چھوڑو کہ میرے دل میں خیال اور ریا آ جاتا ہے. ہاں، جب آپ کو اس طرح کی چیزیں تو لوگ لے کر آتے ہیں اپنے اپنے شیوخ کے پاس، مشیروں کے پاس، اپنے مصلحین کے پاس کہ جی حضرت اس کا بتائیے کیا کریں. ہم کہتے چھوڑو نہیں، نہ توڑو. اس لیے کہ اگر لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے نماز چھوڑو گے کہ خامخواہ جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں تو میں مسجد گھر میں پڑھوں گا یا میں نہیں پڑھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تم شرک کر رہے ہو. ایک وہ ہے جو لوگوں کی وجہ سے پڑھ رہا ہے اور ایک وہ ہے جو لوگوں کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، یہ بھی مشرک ہے. یہ حدیث میں آتا ہے اس طرح، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو چھوڑو نہیں. لیکن یہ جو مخلص ہے اس کو منع کر رہے ہیں کہ چھوڑو نہیں اگر تمہارے اندر شرک یا ریا یا ایسی کوئی جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے، خیال آنے لگتا ہے. نماز کے بعد فوراً استغفار کرو. نماز کے دوران اپنی توجہ اللہ کی طرف کر لو، دل کے اندر توبہ کر لو. توبہ اس لیے دل کے اندر کہہ رہا ہوں ذرا سا ڈرتے ڈرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کے الفاظ ایک دم سے زبان پر آ جائیں اس وقت میں، یا استغفر اللہ کے زبان الفاظ، نہ نہ نہ، ایسا نہیں کرنا. نماز کے بعد پھر استغفار کر لو، اللہ میری حفاظت فرما. لیکن جتنے مخلص ہیں ان کو بھی شیطان بہکاتا رہتا ہے. یہ ہے وہ نقطہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو اکثر مجھے کہنا اپنے منہ سے اچھا لگتا ہے، میری بات میں عموماً یہ بار بار دہرا رہا ہوتا ہوں کہ دیکھو مطمئن نہیں ہونا. کہا سکون آ گیا، اطمینان آ گیا، تصوف گیا، سلوک احسان سب یہ خانقاہوں کی محنت گئی. یہاں تو ہر وقت ڈرنا ہے، اطمینان کیسا؟ تو اس لیے الا المخلصون نہیں کہا، بلکہ کہا الا المخلصون. تو مخلص تو وہ ہوا جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اور مخلص وہ ہے جس کو اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے کرتے راضی ہو کر اس کو اپنے لیے چن لیتے ہیں، منتخب کرتے، اس کو کہتے ہیں مخلص. الا عبادک منهم المخلصون، یہ اشارہ کر رہا ہے اللہ سب کو بہکاؤں گا سوائے اس کے جو تو نے چن لیا ہے، مجھے نہیں بہکانے دے گا، اس کو میں نہیں بہکا سکتا. تو منزل کیا ہوئی بھائی؟ منزل ہوئی مخلص بننا. جو اب اس اطمینان میں آ گیا ہے کہ اب تو میں اخلاص کے ساتھ کر لیتا ہوں، وہ اس بات پر مطمئن نہ ہو، ڈرتا رہے، اس لیے کہ مخلصوں کو بھی جو ہے نا بہکاتا ہے. کس کو بہکانے میں ناکام ہوگا؟ قرآن یہاں بھی میں دو تو سنا دی نا آپ کو. الا عبادک منهم المخلصون، یہ ہیں جو میرے داؤ پیچ میں نہیں آ سکتے. ان کو دنیا کی جو میں مزین کروں گا، سنگھار کروں گا، دنیا کی خوب آرائش زیبائش کروں گا، یہ اس بھرنے میں نہیں آئیں گے. کون لوگ؟ مخلصون، جن کے اخلاص کی وجہ سے تو نے ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، اپنی طرف حفاظت میں لے لے. اللہ پاک ہمیں بھی عافیت کے ساتھ مخلصین میں سے بنا دے، چن لے ہمیں بھی. ابھی تو ہم بہت پیچھے الا العالمون میں بھی پورے نہیں ہیں. ہاں، دین کی باتوں کو جانتے ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. ابھی ہمارے ہاں وہ گزشتہ اتوار کو وہ ہوا تربیتی نشست ہوئی نا ایک، اس میں مفتی صاحب جب بیان فرما رہے تھے، مفتی اسم اللہ صاحب دعوت برکاتہ ہوں، کیا فرمایا؟ عجیب فرمایا کہ امام صاحب نے نماز پڑھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہی نا، اللہ اکبر. عام طور پر جب مجمع زیادہ ہو تو امام صاحب خود ہی لمبا کر دیتے ہیں. مثلا جنازے کی نماز ہے
تو ذرا زور سے کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جنازہ ہو رہا ہے، اسپیکر میں تو اللہ اکبر. یا عید بقرعید کی نماز ہے، مجمع زیادہ ہے، امام صاحب خود بہت اللہ. بعض ائمہ کی ہوتی ہی تکبیر تحریمہ لمبی ہے. جو مقتدی صاحب تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، تو امام نے کہا اللہ اکبر، اچھا مقتدی صاحب نے کہا اللہ اکبر. ان کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی، ان کی نماز نہیں ہوئی، یہ نماز میں شامل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے اپنی تکبیر تحریمہ ختم کر دی. یہ تو نماز سے باہر ہے، یہ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز کے بعد کہتے اللہ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری نماز قبول فرما لے. ارے نماز میں تھے کہاں تم؟ جس امام کے پیچھے تم نے نماز پڑھی تم اس امام کے پیچھے نہیں تھے، تم اس امام سے آگے تھے. خیر یہ مثال صرف دی. ابھی تو ہم پہلے والے درجے العالمون پر نہیں ہیں بھائی. اسی طرح سلام پھیرنے میں بھی ہے، یاد رکھنا اس کو. حکم یہ ہے ان دونوں کو مختصر رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ پیچھے جو ہے صاحب انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے پہلے ختم ہو گئی، تو نماز تو ہو گئی لیکن مکروہ تحریمی ہوئی، کراہیت کے ساتھ ہوئی. خیر یہ مسئلہ بتانے کی جگہ نہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہم الا العالمون پہ نہیں ہیں. الا العالمون کے بعد الا العاملون. وہ جو کچھ سنا ہے، وہ جو کچھ جانا ہے، کیا وقت پر وہ عمل کر پاتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ مسجد میں داخل ہونا سیدھے پاؤں سے اور دعا پڑھنی ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک. دیکھو ہم اس میں بھی کتنی کمزوری کر. اللہم افتح لنا ابواب رحمتک وسہل لنا ابواب رزقک. اللہ دکان مکان چھوڑ کر آئے، ملازمت چھوڑ کر آئے، اللہ ہمارے لیے دروازے کھول دے اپنی رحمت کے، اور سہل لنا ہمارے لیے آسان کر دے، وسہل لنا ابواب رزق، رزق کے دروازوں کو آسان کر دے. کتنی پیاری دعا اللہ کے نبی نے بتائی تھی، لیکن وہ جو بچپن میں سیکھی تھی نا اتنی سی، بس وہ اسی پڑے ہوئے ہیں. ہے نا پیاری دعا کہ جب مسجد میں داخل ہو پورا پڑھ لے. ہاں الا العاملون، تو یہ تو پھر اور آگے کی بات ہے. اور پھر عاملون کے بعد مخلصون، یہ اور مشکل چیز. اور یہ کہ اس پہ لگے رہے یہاں تک کہ منہم المخلصون. مخلصون اس حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے العاملون کلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم. اور جو مخلص ہے نا وہ بھی بڑے خطرے میں ہیں. ہاں بڑے خطرے میں ہیں. سوچتے ہیں کہ کیوں خطرے میں ہے. وہ تو شیطان نے کہا الا عبادک منهم المخلصون، تو شیطان نہیں بہکائے گا، مگر یہ تو ہے نا اندر نفس. تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے جس کو نفس کہتے ہیں. جتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے یہ آدمی دین یا دنیا کا، اس کے اندر اب تو میں خود پسندی جس کو کہتے ہیں، عجب جس کو کہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مخلص ہے، اس کو شیطان نہیں بہکا سکتا، لیکن یہ بھی بڑے خطرے میں ہے. تو بھائی ہاں ہم تو بہت پیچھے ہیں اپنی زندگیوں کو بنانے کے. آپ کہیں گے پھر زندگی کو بنانے کے لیے تو بہت سارا مال چاہیے نا. ہم کہتے ہیں زندگی اس کی بنی جو جہنم سے بچا لیا گیا، ورنہ تو اس نے ساری زندگی برباد کر دی. زندگی اس کی بچی جس کی قبر جنت والی، یعنی جس کی قبر جنت کا باغ بن گئی، ورنہ تو اس نے ساری زندگی برباد کر دی. زندگی تو اس کی بنی جس کی موت بڑی شاندار ہوئی، ورنہ ساری زندگی برباد کی ہے.
تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوستو اپنی زندگی کو بنا لو، ایسا کر لو کہ اس زندگی کے اندر وہ سارے کام ہو جائیں کہ اللہ پاک انتقال سے پہلے پہلے مخلصون اور ایمان کے ساتھ لے جاوے. یہ ہماری ساری محنتیں اگر رسمی طور پر کریں گے تو بھائی بڑے پریشان ہوں گے، بڑے نقصان میں ہوں گے. یہ رسم نہیں ہے. اتوار کو یہاں آ جانا، صبح گڈاب چلے جانا، یہ سب رسم نہیں ہے. خوب اللہ سے مانگ کر، ہاں کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے، تیری بات کو سننے کے لیے جا رہے ہیں، تیری بات کو، تیری رضا کے لیے، تیری بات کو سننے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ جو کچھ سنے اللہ وہ ہمارے عمل میں ڈال دینا، ہمیں عامل، عالم بھی، عامل بھی، مخلص بھی اور مخلص بھی بنا دے اور ہماری حفاظت فرما. ایسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا. ایک بات رہ گئی، تفصیل ہے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی اللہ نے چاہا تو کہ ہم اتنی باتیں سنتے ہیں تو چل کیوں نہیں پاتے اس کے اوپر. انشاءاللہ پھر کسی وقت میں اس پر